اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور آپ اس وقت کو یاد کرو اے بنی اسرائیل جب ہم نے لیا وعدہ، قرار، عہد و پیمان بنی اسرائیل سے، کس بات پر کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم بالکل نہیں عبادت کرو گے، نہ عبادت کرو سوائے اللہ کے، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا، وذی القربى، اور کنبے والوں سے، قریبی رشتہ داروں سے بھی نیک سلوک کرنا، والیتامی والمساکین، اور یتیموں اور محتاجوں سے بھی نیک اور اچھا سلوک کرنا، وقولوا، اور کہو، للناس، لوگوں کے لیے، حسنا، نیک بات، اچھی بات، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ یہ اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا۔ ثم تولیتم، پھر اس کے بعد تم پھر گئے اس وعدے سے، الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے بہت تھوڑے تھے جنہوں نے اس وعدے کو پورا کیا، وانتم معرضون، اس حال میں کہ تم اس سے اعراض کرنے والے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 آج کے درس میں آپ نے سنی۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اللہ پاک ذکر کر رہے ہیں، اور اس آیت کے اندر 11ویں نافرمانی اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے 10 نافرمانیاں ان کی ذکر ہو چکی ہیں۔ گزشتہ آیات میں جو یہود کے باطل نظریات تھے، اللہ نے ان کا رد کیا، اور ان کے اس دلیل کا رد کیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم خاندان نبوت میں سے ہیں، اور ہزاروں انبیاء کا سہارا ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ نجات کا مدار ایمان پر ہے، نبوت کے خاندان سے نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو، یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ وہ ہزاروں نبیوں کی اولادیں تھیں، تو اللہ نے یہاں جو قانون نجات ذکر کیا ہے کل کے درس میں، اس قانون نجات کو ذکر کر کے اللہ نے ان کی ان تمام دلیلوں کا رد کیا جو کہتے تھے کہ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف چند دن کی بات ہے۔ یہ کس بنیاد پر یہ کہتے تھے؟ اس بنیاد پر کہتے تھے کہ ہمارے پیچھے تھے بڑی نبیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، نبیوں کی اولادیں ہیں، ہم بڑے ہمارے آباء و اجداد جو ہیں انبیاء گزرے ہیں، ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے، ان کی اس دلیل کا رد کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ نجات کا مدار میں نے ایمان پر رکھا ہے، نبوت کے خاندان سے نجات کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں ایمان ہو، ایمان کے بعد پھر اس کی فضیلت بنتی ہے کہ یہ نبی کی اولاد میں سے ہے، یا نبی کا بھائی ہے، یا نبی کے خاندان میں سے۔ ایمان ہی نہ ہو تو خالی جو ہے نبوت کے خاندان میں سے ہونا جو ہے یہ ایمان کا جو ہے نجات کے لیے کافی نہیں۔ اور اس کی بے شمار مثالیں اللہ نے قرآن میں دی، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا، آپ دیکھیں پیغمبر ہیں، وقت کے پیغمبر ہیں، اور آدم ثانی بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام وقت کے پیغمبر، قوم کو دعوت دے رہے ہیں، لیکن بیٹا جو ہے وہ اپنے نبوت کی تشکیل میں نہیں ہے، نبوت پر ایمان نہیں لا رہا، کافروں کے ساتھ ملا ہوا۔ جب عذاب آیا تو نبی کا بیٹا ہونا ان کو نہیں بچا سکا، بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے اس سے بھی زیادہ وضاحت فرمائی کہ والد نے، نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کے اہل کو بچاؤں گا۔ اللہ اتنے غصے میں ہوئے، فرمایا اے نوح یہ لیس من اہلک، یہ آپ کی اہل میں سے نہیں ہے، یعنی بیٹا ہے، اللہ نے ان کے اہل سے نکال دیا کہ کیونکہ پیغمبر کی بات کو نہیں مانا۔ تو پیغمبر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر ایمان نہیں لائے گا تو اس کی نجات نہیں ہوگی۔ اب نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا قصہ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمایا۔ پیغمبر ہیں لیکن بیویاں کافروں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اب نوح علیہ السلام کی بیوی جو ہے جب ان پر پتھروں کی بارش ہوئی قوم پر، اور ان کے لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو یہ پیچھے مڑ کے دیکھ رہی تھی، تو پیچھے چلی گئی، ان کے ساتھ رہ گئی، تو اللہ نے انہی کے ساتھ اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ مثالیں، اور اسی طرح نبی علیہ السلام کا چچا تھا ابو لہب،
چچا تھا. جب حضور پیدا ہوئے تو اس نے بڑی خوشی منائی, کیونکہ ان کے بھائی جو عبداللہ تھے وہ فوت ہو چکے تھے اور یتیم بچہ پیدا ہوا, جس کی بڑی ان کی خوشی ہوئی کہ نسل اس سے چلے گی. اور اس نے اپنی باندی کو, صوبیہ کو, کہ جس باندی نے آ کے ابو لہب کو خوشخبری سنائی تھی, اس کو آزاد کر دیا اس خوشی میں کہ تو نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے, یا تو آج کے بعد میری باندی نہیں ہے, تو آزاد. اتنی خوشی منائی, لیکن نبوت پر ایمان نہیں لایا. بلکہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہی بچہ جب 40 سال کے بعد حضور نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلا پتھر اسی بدبخت نے مارا اور فرمایا کہ تبا لک یا محمد, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کے, لیکن نقل کفر نہ باشد, یہ ایک محاورہ ہے کہ کسی کفر کو نقل کرنا یہ کفر نہیں ہے. اس نے کہا کہ اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں, لہٰذا جماعتنا, کہ تو نے ہمیں اس مقصد کے لیے جب یہاں بلایا تھا, جمع کیا, ہم اپنے کام کاج چھوڑ کے آئے اور تو ہمیں ہمارے بتوں سے دور کر کے ہمیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا, تو ہمیں توحید کی دعوت دے رہا. تو یہ چچا ہونا بھی ان کے کام نہیں ہے. تو بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے سورہ لہب کو نازل کیا کہ تو نے میرے محبوب کو, میرے پیغمبر کو کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. تبت یدا ابی لہب و تب, اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, تو ہلاک ہو جائے, تو برباد ہو جائے. اور قیامت کی صبح تک جو ہے مسلمان اس قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے اور ابو لہب پر ہلاکت, تباہی, لعنت بیچتے رہیں گے. اب دیکھیں نبوت کا خاندان ہے, چچا ہے, سکا چچا ہے, لیکن جو ہے ان کی کامیابی نہیں ہوئی کیونکہ ایمان نہیں لائے, حضور کے مشن پر نہیں آئے. اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شرف ہے وہ نواسے سے زیادہ صحابی ہونے کا ہے. یاد رکھیں صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو, ایمان کی حالت میں زیارت کی ہو اور کلمہ پڑھا ہو اور پھر اسی ایمان پر اس کی موت آئی. اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے ہیں, اگر وہ حضور پر ایمان نہ لاتے تو سچ بتائیں کیا ان کی کامیابی تھی؟ نہیں. صحابی ہونا ان کا سب سے بڑا شرف ہے. جب صحابی بن گئے, حضور پر ایمان لے آئے, حضور کی صحبت میسر ہو گئی, اب نواسا ہونا ان کے لیے اعزاز بن گیا. اب اہل بیت ہونا ان کو اعزاز بن گیا. حضور ان کو ساتھ لگا رہے ہیں, ساتھ جمع کر رہے ہیں, جتنی احادیثیں موجود ہیں اب ان کے لیے اعزاز. تو اس لیے حضور کو ماننا, حضور کے مشن پر آنا اور حضور علیہ السلام پر ایمان لانا اور حضور کی لائی ہوئی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگانا یہ ضروری ہے. تو ان گزشتہ آیات میں جو اللہ نے قانون نجات ذکر کیا, اس میں ان بنی اسرائیلیوں کا رد کیا کہ تم یہ جو کہتے ہو ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, وہ جو ہے جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوں گے اور جو بھی بنی اسرائیلی, جو بھی یہودی آئے گا اس کو جہنم میں گرنے ہی نہیں دیں گے, یعنی زبردستی سفارش کریں گے, وہاں سے بچائیں گے. اور اس کے علاوہ بے شمار نبی جو ہے ہمارے باو اجداد میں سے گزرے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارا سہارا بنیں گے, اس لیے ہم جو مرضی کریں. تو اس لیے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ابناء اللہ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, وہ احباؤہ, ہم اللہ کے محبوب یافتہ لوگ ہیں, ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں. تو یہاں بھی اللہ نے جو ہے 11ویں نافرمانی ان آیات کے اندر اللہ نے ذکر فرمائی. وہ نافرمانی کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا, اس وقت کو یاد کرو کہ میثاق بنی اسرائیل, جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا. یہ کئی میثاق تھے جو بنی اسرائیل سے لیے ہیں. ایک میثاق پیچھے بھی گزرا ہے کہ جب وہ کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اب جب آزادی کے بعد خود شریعت کا مطالبہ کیا اور جب ان کے مطالبے پر ان کو تورات ملی اور اب تورات ملی تو وعدے سے مکر گئے اور کہا کہ ہم تورات پر عمل نہیں کر سکتے. تو اللہ نے طور پہاڑ کو ان کو اوپر اٹھا دیا, پہاڑ اوپر کھڑا کیا اور وعدہ لیا کہ بتاؤ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اس کتاب کو پکڑو گے اور اس پر عمل کرو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ, اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو. ایک وعدہ یہ پیچھے گزرا, اس کی بھی انہوں نے مخالفت کی. بعد میں کتاب کو چھوڑ دیا, کتاب کو بدل دیا, کتاب کے اندر تحریف کر دی اور آج کی تورات بالکل بدلی ہوئی کتاب. اب یہاں ایک اور میثاق ہے. آگے قرآن میں کئی وعدے ہیں جو اللہ نے بنی اسرائیل سے دیے, لیکن آگے اللہ نے فرمایا ثم تولیتم, پھر تم مجھ سے پھر گئے, مکر گئے, تم ان وعدوں کو توڑ دیا. اب یہاں کیا وعدہ تھا؟ کتنے وعدے اللہ نے لیے؟ ایک تو لا تعبدون الا اللہ, کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو.
توحید خالص اختیار کرو گے شرک کی ملاوٹ نہیں ہوگی. اور دوسرا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، نیکی کرو گے، اپنے والدین کی خدمت کرو گے. وذل قربا، قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھو گے، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو گے. والیتاما، اور چوتھا وعدہ کہ یتیموں کا خیال رکھنا ہے. والمساکین، اور محتاجوں کا خیال رکھنا ہے، مسکینوں کا خیال رکھنا ہے. اور وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ تم نے اچھی بات کرنی ہے، نیک بات کا حکم کرنا ہے، ان کو نیکی پر لانا ہے، اچھے طریقے سے ان کو سمجھانا ہے. اور اگلا وعدہ واقیموا الصلاۃ، تم میری نماز قائم رکھو گے، نماز مجھ سے جو ہے میں نے تمہارے اوپر فرض کیا اس کو پڑھتے رہو گے. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو گے. یہ سارے وعدے جو اللہ نے ان سے لیے، تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 8 وعدے اس جگہ اللہ نے ذکر کیے ہیں کہ ان 8 وعدوں کو تم نبھاؤ گے. پھر آگے اللہ خود ہی فرماتے ہیں ثم تولیتم، پھر تم ان وعدوں کو نبھا نہیں سکے، تم نے ان کو توڑ دیا، اس سے پھر گئے، اعراض کیا. ہاں الا قلیلا منکم، تھوڑے لوگ سے جو تم میں سے کہ بعد میں جب حضور تشریف لائے تو ان پر ایمان لائے اور حضور علیہ السلام پر ایمان لا کر وہ مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے. یہ تھوڑے لوگ تھے، قلیلا منکم. ورنہ وانتم معرضون، تم میں سے اکثر تو اس سے اعراض ہی کر رہے تھے، اسے توڑ رہے تھے. اب یہاں پہلا وعدہ جو 8 کے 8 وعدے ہیں ان کو تھوڑی تھوڑی تفصیل میں ذکر کرتا ہوں. سب سے پہلا وعدہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں. توحید کو اللہ نے قرآن مجید میں 2 پہلوؤں سے ذکر کیا ہے، مثبت اور منفی. پیچھے اللہ نے توحید کا جب شروع میں تینوں طبقوں کو ذکر کر دیا، ایمان والوں کو، کافروں کو، منافقین کو، پھر اللہ نے سب سے پہلے توحید کا حکم دیا، عبادت کا حکم دیا. تو وہاں مثبت انداز سے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. یہاں اللہ نے منفی حساب سے، منفی طریقے سے لا تعبدون، تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی، یعنی سب کی نفی کر دی. الا اللہ کے ساتھ اللہ نے اپنی ذات کی طرف متوجہ فرمایا. ایک ذات ایسی ہے جو عبادت کے لائق ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. تم نے صرف اس اللہ کی عبادت کرنی. اللہ نے یہ سارے لا جو ہے نا، لا بھی آیا اور الا بھی آیا، دونوں چیزیں آئیں. کلمے بھی یہی ہے، کلمے کے اندر بھی یہی جملہ ہے کہ کلمے میں جو ہے سب معبودوں کی نفی کی، سب حاجت رواؤں کی نفی کی. لا الہ، کوئی معبود نہیں، دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں جو عبادت کے لائق، یعنی اللہ نے سب کی نفی کی. پھر جب اللہ کی کینچی اللہ نے لا کی کینچی پھیر دی اور پھر اللہ سے استثناء فرمایا. یہ اللہ استثناء ہوا ہے، ایک ہستی سوائے. اللہ صرف کے معنی میں آتا ہے، سوائے کے معنی میں آتا ہے کہ سوائے اللہ کے، صرف اللہ کی ذات. تو یعنی کوئی معبود نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں. کون ہے جس کی تم عبادت کرو گے؟ اس لیے ساری ہستیوں کی، ساری شکلوں کی، ساری حیثیتوں کی، ساری عہدوں کی اللہ نے نفی کی. کوئی عہدہ ایسا نہیں ہے، کوئی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ جس کو پوجا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے جھکا جائے، جس سے مانگا جائے، جو نفع نقصان کا حاجت روا ہو، جو خالق ہو. کوئی ایسی ہستی نہیں. الا اللہ، سوائے اللہ کے. صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو عبادت کے لائق ہے. اس لائق ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، اس لائق ہے کہ اس سے اپنی حاجتیں وابستہ کی جائیں، اس لائق ہے کہ نفع نقصان میں اس کو نافع اور ضار سمجھا جائے، اس لائق ہے کہ اس کو تخلیق کا مالک خالق سمجھا جائے اور اپنی ذات اور تمام زمین و آسمان کا مالک اسے سمجھا جائے. اس ذات جو ہے کے علاوہ کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جو عبادت کے لائق. تو یہاں اللہ نے منفی پہلو سے، منفی انداز سے توحید کا سبق سکھایا اور اس کا اللہ نے میثاق لیا، وعدہ لیا. اور یہ صرف بنی اسرائیل سے وعدہ نہیں لیا، یہاں ذکر کر کے گویا کہ قرآن بن گیا تو امت محمدیہ سے بھی اس کا وعدہ لیا. یہ ہم سے بھی وعدہ لیا گیا کہ اللہ کی توحید میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، اللہ کی توحید کے اندر کوئی خرد برد نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو. اب یہاں ایک بات سمجھ لیں
کہ علم جو ہے حضور علیہ السلام کا جو علم ہے قرآن و حدیث کا علم، اس سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک ہے تہذیب اخلاق اور ایک ہے اجتماعی حقوق۔ یہ علم سارا انہی کے اندر ہے۔ تہذیب اخلاق کیا ہے اور اجتماعی حقوق کیا ہے؟ سب سے پہلے تہذیب اخلاق ہے۔ تہذیب اخلاق میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز اصلاح عقیدہ، عقیدہ درست ہو، اور دوسری چیز اعمال صالحہ، نیک اعمال۔ اب عقیدے کی اصلاح کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہے، یعنی دونوں چیزیں ہیں، اصلاح عقیدہ، اعمال صالحہ۔ اگر اعمال صالحہ کرتا ہے لیکن عقیدہ درست نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں۔ کوئی عمل جو ہے، چاہے حج کرے، چاہے زکوٰۃ دے، چاہے نمازیں پڑھے، چاہے تہجد ادا کرے، چاہے کوئی بھی کرے اور 100 حج بھی کیے ہوں، عقیدے کے اندر فساد ہے تو کوئی عمل قبول نہیں۔ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عقائد کی درستی پر۔ تو یہ پہلی چیز تہذیب اخلاق ہے۔ اخلاق کی کاٹ چھانٹ، اخلاق کی تہذیب کے دائرے میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے عقیدے کی اصلاح بھی ضروری ہے، اعمال صالحہ کی طرف توجہ بھی ضروری ہے۔ اب عقیدوں میں سے، عقیدے تو بہت سارے ہیں، فرشتوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، زمین و آسمان کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، گزشتہ کتابوں کے بارے میں، گزشتہ انبیاء کے بارے میں، حضور علیہ السلام کے بارے میں، اور اس طرح بہت سے عقائد ہیں، آخرت کے بارے میں عقیدہ ہے۔ لیکن ان سب عقائد میں سے سب سے بنیادی اور سب سے بڑا عقیدہ، عقیدہ توحید۔ اصلاح عقائد میں سے سب سے پہلے توحید ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں لا تعبدون الا اللہ کا جو ان سے وعدہ لیا، عقیدہ توحید کا وعدہ لے کے گویا کہ اللہ نے سارے عقیدوں کا وعدہ لے لیا۔ اور دوسری چیز جو علم سے پیدا ہوتی ہے وہ اجتماعی حقوق ہے، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق، کہ خاوند پر بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی پر خاوند کے کیا حقوق ہیں، والدین دونوں بنتے ہیں تو ان پر اولاد کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے اوپر ان دونوں والدین کے کیا حقوق ہیں، اور ان دونوں کے اوپر اپنے اپنے والدین کے کیا حقوق ہیں، اور جب خاوند ہے اس کے اوپر جو بیوی ہے اس کے والدین جو اس کے ساس سسر بنتے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، بیوی جو خاوند کی ہے ان کے جو ساس سسر بنتے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں۔ پھر یہاں یہ تو گرانا ہو گیا، گرانے سے باہر نکل کے جو آپ کے بہن بھائی ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، بھتیجے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، خاندان کے کیا حقوق ہیں، پھر گلی میں آ جائیں پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، اور پورے محلے کے کیا حقوق ہیں، پورے گاؤں شہر کے کیا حقوق ہیں، پوری دنیا کے، پوری انسانیت کے کیا حقوق۔ یہ سارے اجتماعی حقوق کہلاتے ہیں۔ ان کا اللہ نے جگہ جگہ تذکرہ فرمایا اور سارے حقوق قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن ان سب حقوق میں سے والدین کا حق سب سے اعلیٰ۔ دونوں باتیں سمجھ گئے؟ عقیدوں میں سے سب سے بڑا عقیدہ، بنیادی عقیدہ، اساسی عقیدہ، عقیدہ توحید، اور اجتماعی حقوق میں سے سب سے بنیادی حق وہ والدین کا حق ہے۔ تو یہاں اللہ نے ان دونوں کو ذکر کیا اور ان بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، اور قرآن کی وساطت سے امت محمدیہ سے بھی وعدہ لیا، گویا کہ یہاں ساری چیزیں اللہ نے ان دونوں میں بیان فرما دی کہ عقیدے کی بھی اصلاح کرو، اعمال صالحہ کرو، اور اجتماعی حقوق جو تمہارے اوپر آتے ہیں ان کو ادا کرو۔ ان حقوق میں سے سب سے پہلے والدین کے ساتھ جو ہے اللہ نے حسن سلوک کا جو ہے وہ بتایا۔ اب عقیدہ توحید اور والدین کی خدمت، ان دونوں پر آج کے درس میں مختصر سی گفتگو اور کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کی معرفت، عقیدہ توحید میں سب سے پہلے اللہ کی پہچان ضروری ہے، معبود کی پہچان ضروری ہے۔ تو اس کے لیے اللہ نے اپنی پہچان کروائی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون سا رب؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ کوئی ہے جو تمہیں پیدا کرنے والا؟ نہیں، یہ اپنے اللہ تعارف کروا رہے ہیں۔ تو معبود کی معرفت سب سے پہلے ضروری ہے۔ الحمدللہ رب، تمام تعریفیں رب کے لیے ہیں، العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب آگے تعارف کروایا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اپنی تعارف کروا رہے ہیں۔ پیچھے اس کی تفسیر گزر چکی ہے، اس میں پڑھنا نہیں چاہتا، طویل ہو جائے گا درس۔ تو اللہ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ اپنی ذات کا تعارف بھی کروایا، اپنے ذات کو بیان بھی فرمایا۔
سب سے پہلے معرفت ضروری ہے، رب کی معرفت اور معبود کی پہچان ضروری ہے. اس کے بعد اللہ کی صفات کا تعارف ضروری ہے. جب ذات کا تعارف ہو جائے، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کو پہچاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. جب ذات کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا، ذات کی پہچان ہو گئی، معرفت ہو گئی، اب رب تعالی کی صفات کا تعارف. مثال کے طور پر ایک اللہ کی صفات ہے علم محیط، احاط کل شیء، اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. علم محیط کسے کہتے ہیں؟ کہ دنیا کی ہر چیز، ذرہ ذرہ کا علم اللہ کی ذات کو ہے. ریت کا، مٹی کا، طوفان کا، پتوں کا، درختوں کا، ہر ذرہ اللہ کے علم سے بچ نہیں سکتا، اللہ کے علم کے احاطے سے باہر نہیں. اس کو کہتے ہیں علم محیط. ایسا علم جو احاطہ کیا ہوا ہو، جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہو، محیط اس کو کہتے ہیں. اب ولا یحیطون بشیء من علمہ، ہم آیت الکرسی میں کیا پڑھتے ہیں؟ ولا یحیطون بشیء، کوئی چیز اس کے احاطے سے نہیں بچ سکتی، من علمہ، اس کے علم سے، الا بما شاء، مگر وہ جس کو چاہے. تو اس لیے اللہ کی ذات کا جہاں تعارف ہے، وہاں اللہ کی صفات کا بھی تعارف ہونا چاہیے. اللہ کے پاس علم محیط ہے، اور یہ اللہ کی ذات کے علاوہ نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی پیر کو، نہ کسی مسلمان کو، نہ کسی شخصیت کو علم محیط نہیں ہے کہ وہ ذرے ذرے سے واقف ہو. ایسا علم کسی کے پاس نہیں. اور اسی طرح اللہ کی ایک صفت ہے قادر مطلق ہونا، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس جیسا قادر کوئی نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. جب چاہیں جس چیز کو پیدا کر دیں، جب چاہیں جس چیز کو روک دیں، جب چاہیں جس کی گردن مروڑ کے رکھ دیں، جب چاہیں جس کو وجود دے دیں. ساری دنیا جس کو جو ہے مارنا چاہے، اللہ بچانا چاہے، اسے کوئی مار نہیں سکتا. اللہ جس کو مارنا چاہے، عذاب دینا چاہے، ساری دنیا مل کے ٹیکنالوجیاں لے آئیں، سائنس لے آئیں، سب کچھ کر لیں، سارے اسباب میسر کر دیں، لیکن اللہ کی ذات سے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ ایسے قادر ہیں. اور اس طرح کی قدرت جو قادر مطلق ہونے کی حیثیت سے ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں. یہ اللہ کی صفت ہے. یعنی گویا کہ رب کا تعارف ہو گیا، اللہ کی صفات کو ہم پہچان رہے. اب اللہ کی ایک صفت ہے واجب الوجود، اللہ اپنے وجود میں خود موجود ہے. کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جس نے اللہ کو پیدا کیا. اللہ کی ذات کو کسی نے تخلیق کیا. اللہ اپنی ذات میں بھی خود موجود ہے، واجب الوجود ہے. اور اللہ کی ذات کے علاوہ دنیا کا کوئی ایسا پتھر، جمادات، نباتات، انسان، حیوانات، ان میں سے ساری کی ساری مخلوقات میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو خود بخود پیدا ہوا ہو. سب کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، سب کا خالق اللہ کی ذات. یہ واجب الوجود کی صفت ہے اللہ کی. یہ ساری کی ساری صفات جو آگے آئیں گی، ان ساری کی ساری صفات کو اللہ کے ساتھ مختص ماننا، اللہ کے ساتھ خاص ماننا، یہ عقیدہ توحید ہے. نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرو، نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرو. توحید کا مطلب یہ ہے. توحید کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اللہ کو یہ اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے. ٹھیک، اس کی آگے گہرائی ہے کہ اللہ کی ذات میں بھی دنیا کی کوئی شخصیت شریک نہیں، اللہ کی صفات میں بھی کوئی ہستی شریک نہیں. اللہ کی صفات، ذات جس طرح سب سے اعلیٰ ہے، اللہ کی صفات سب سے اعلیٰ. یہ توحید ہے. جب اللہ کی ذات کی پہچان ہو گئی، اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ اللہ کی صفات کی پہچان بھی ہو گئی، پھر ان چیزوں کو جاننا بھی ضروری ہے. یہ بھی عقیدہ توحید کے خلاف ہے کہ وہ چیزیں جاننا کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ جائز نہیں. اگر ہم ان چیزوں کو اللہ کے اوپر کہیں گے تو وہ توحید کے خلاف ہو جائے گا. مثلا عاجزی، اللہ کے ساتھ عاجزی نہیں ہے. اللہ عاجز ہے ہی نہیں. کون سی ہستی ہے جو اللہ کو عاجز کر سکے؟ یہ عیب ہے. انسان عاجز آ جاتا ہے، تھک جاتا ہے. تھکان اللہ کو نہیں ہے. غصہ اللہ کی ذات کے اندر نہیں ہے. یہ سارے عیب ہیں. اور اسی طرح جہالت اللہ کے اندر نہیں ہے. جاہل ہمارے یہاں انسان ہے، وہ سیکھتا ہے اسی لیے علم کہ وہ جاہل ہوتا ہے. جس مسئلے سے ناواقف ہوتا ہے اس کو جا کے سیکھ لیتا ہے، علم حاصل کر لیتا ہے. اس مسئلے میں وہ جاہل ہوتا ہے. تو اللہ کی ذات جاہل نہیں ہے، جہالت اللہ کے ساتھ نہیں ہے. اور
شیعوں کے اندر، رافضیوں کے اندر ایک عقیدہ ہے، عقیدہ بدا کا عقیدہ. وہ کہتے ہیں اللہ بھول جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. جہاں ان کے اور بڑے عقیدہ امامت ہے، عقیدہ جو ہے ان کی رجت ہے، وہاں ان کا ایک عقیدہ بدا ہے. بدا وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو بھول ہو جاتی ہے. اور اس عقیدے کو بنایا کیوں انہوں نے کہا کہ اصل میں اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کے حضرت علی کے لیے بھیجا تھا. حضرت جبرائیل بھول گئے، انہوں نے علی کو وحی دینے کے بجائے حضور پر نازل کر دی. یہ ان کا عقیدہ ہے، عقیدہ بدا. تو ان کی کتابوں میں، جس طرح ہماری بخاری اور مسلم کی کتابیں، ہماری اوتھینٹک کتابیں، ان کی جو کتابیں ان میں لکھا ہوا ہے، عام شیعہ جو ہیں اس سے واقف نہیں ہے. یعنی ان کے جو ذاکر ہیں بڑے لوگ، وہ مجتہد وغیرہ، وہ ان کو اس سے ناواقف رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جب وہ واقف ہوں گے، اب ان سے جب آپ پوچھیں گے کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. آپ کی کتابوں میں یہ موجود ہے، وہ کتابیں جن کو آپ تسلیم کرتے ہیں. تو یعنی یہ عقیدہ ان کے اندر موجود ہے. اور اسی طرح یہودیوں کے اندر یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نادم بھی ہو جاتا ہے. یعنی ایک کام کر کے پھر اس کام پہ اللہ پشیمان ہو جاتے ہیں، نادم ہو جاتے ہیں کہ یہ کام ہم نے غلط کر دیا. ٹھیک ہے، یہ تو جہالت ہے، یہ تو عیب ہے، یہ تو انسانیت کے اندر بات ہے. ہم کئی دفعہ کام کرتے ہیں، وہ کام اچھا نہیں ہوتا، ہماری غلطی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہم اس پر نادم اور پریشان بھی ہوتے ہیں، ہو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، ہمارے علم نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، اس لیے یہ ساری چیزیں، یہ سارے عیب انسانوں میں موجود ہیں. کم علم ہے، جاہل ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن یہ سارے عیب، یہ تین چیزیں یاد رکھیں، یہ توحید کے ساتھ شامل ہے. ٹھیک ہے، توحید کا مضمون بہت لمبا مضمون ہے. یہ میں نے اشارہ کر دیا کہ اللہ کی ذات کو بھی پہچانا جائے. اس کی ذات کے لیے جو پہچان ضروری ہے، اللہ نے بار بار قرآن میں اپنے تعارف کروایا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی صفات کو، کون کون سی صفت اللہ کے ساتھ خاص ہے اور وہ مخلوق کے ساتھ خاص نہیں ہے. تیسری کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کا اطلاق اللہ کی ذات کے ساتھ جائز نہیں، جن کا خاص کرنا، جن کا بولنا اللہ کی ذات کے ساتھ خاص نہیں. تو جو بھی ان کو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. عقیدہ توحید کے اندر اس نے ملاوٹ کر. اب یہ تو عقیدہ توحید ہوگا، لا تعبدون الا اللہ. اور دوسری چیز وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو. انشاءاللہ یہ اور دوسرے جو اللہ نے 8 وعدے لیے. ٹھیک ہے، عقیدہ توحید تو آج کے درس میں بیان ہو گیا، باقی 7 وعدے انشاءاللہ 2-3 درسوں میں ان کو بیان کیا جائے گا. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرما، یا اللہ درگزر فرما. یا اللہ قرآن و سنت کو ہمارے اندر مضبوطی فرما. یا اللہ قرآن و سنت سے محبت نصیب فرما، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرما. یا اللہ امارت اسلامیہ شریعہ نصیب فرما. یا اللہ قرآن و سنت کو بطور آئین دستور ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں یا اللہ ہمیں نصیب فرما، اس کو نافذ فرما. یا اللہ جو باطل کے نظام ہے، نظام جمہوریت ہے، سوشلزم ہے اور کمیونزم ہے، لبرلزم ہے، یا اللہ یہ جتنے بھی نظام دنیا میں کام کر رہے ہیں، کفر کے نظام ہیں، یا اللہ ان سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ ان کا حصہ بننے سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ امارت اسلامیہ شریعہ خلافت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ عقیدہ توحید نصیب فرما. یا اللہ توحید خالص نصیب فرما. یا اللہ توحید میں گڑبڑی سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ اپنی ذات کا تعارف نصیب فرما، اپنی صفات کا تعارف نصیب فرما. یا اللہ ہر طرح کے عیوب سے آپ پاک ہیں. سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. یہ سبحان، یا اللہ تو نے ہمیں یہ سکھلایا ہے، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، کوئی عیب تیری ذات کے ساتھ روا نہیں، جائز نہیں. یا اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جب تک زندگی ہو عزت والی وقار والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ جب موت آئے تو سعادت والی، شہادت والی، کلمے والی، ایمان والی، خیر والی موت نصیب فرما. یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما. آپ کے دستے مبارک سے حوض کوثر سے سرابی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ
قاری، عالم، مفتی، مجاہد، غازی، شہید اور دین کا داعی بنا۔ یا اللہ دین کے جتنے شعبے ہیں یا اللہ ہماری زندگیوں سے یا اللہ ان کو جاری فرما، یا اللہ ہماری قربانیاں ان کے لیے قبول فرما، یا اللہ تمام شعبہ جات کی حفاظت فرما، پورے دین کی حفاظت فرما، دین والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دین میں ہر شعبے میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دعوت کے کام کی، یا اللہ جہاد کی، مجاہدین کی مدد و نصرت فرما، یا اللہ ان شعبہ جات میں کام کرنے والوں کی مدد و نصرت فرما، یا اللہ غیب کے خزانوں سے ان کی امداد فرما، یا اللہ دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔